صحیح حدیث. صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ بہت مشہور تعریف ہے. متصل سندہ بنقل عدل ضابط من غیر شذوذ ولا علہ، کہ جس کی سند متصل ہو، روایت کرنے والا عادل اور ضابط ہو، وہ روایت شاذ اور معلل نہ ہو. تو یہ 5 چیزیں اگر کسی روایت میں پائی جاتی ہیں تو وہ روایت صحیح ہوگی. آئیے ان 5 چیزوں کی تشریح کرتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ سند متصل ہو. سند متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ راوی نے جن سے یہ روایت لی ہے، بیان کی ہے، اس سے بلا واسطہ یہ روایت انہوں نے اخذ کی ہو. عدل کا مطلب یہ ہے کہ وہ راوی متقی ہو، تقوی شعار ہو، استقامت پر ہو. اسی لیے فاسق اور کافر سے روایت قبول نہیں کی جائے گی. ضابط کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اپنے ذہن میں مضبوط حافظے کے ساتھ اس روایت کو اس نے محفوظ کر کے رکھا ہو، یا کتاب میں اس نے لکھ کر کے رکھا ہو. شذوذ کا مطلب یہ ہے کہ اس راوی نے کئی ثقات یا اس سے زیادہ جو قوی راوی ہو اس کی مخالفت نہ کی ہو. علت کا مطلب یہ ہے، معلول کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں کوئی ایسا عیب موجود ہے کہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اس کا پتہ نہیں چلے گا. اس کو صرف ماہر محدثین ہی بتا سکتے ہیں. حدیث کی صحت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا 2 طریقہ ہے. پہلا طریقہ ظاہری ہے، یعنی ہم یہ دیکھیں کہ اس کے روات جو ہیں وہ سب عادل اور ضابط ہیں کہ نہیں. اگر عادل و ضابط ہیں تو دوسری چیز یہ کہ کیا اس کی سند متصل ہے، بیچ میں انقطاع تو نہیں ہے. یہ پہلا مرحلہ ہوا. دوسرا مرحلہ یہ کہ اس کے اندر کوئی پوشیدہ عیب نہیں ہے، اس کا پتہ کیسے چلائیں گے؟ تو اس کا 2 طریقہ ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی ماہر نے، اور ہمارے اسلاف میں جو محدثین گزرے ہیں، بلند پایا لوگ جن کا حدیث میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ بتا دیں کہ فلاں حدیث میں علت ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں روایتیں پائی جائیں جن کے مؤلفین نے صحت کی شرط لگائی ہے، جیسے بخاری اور مسلم. تو اس طرح ان امور کے ذریعے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے. اس کے بعد چند ملاحظات ہیں. پہلا ملاحظہ یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے تو یہ تمام شریعت کے باب میں قابل عمل ہوگا، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، احکامات سے ہو، بیوع سے ہو. شریعت کے تمام ابواب میں اس سے دلیل پکڑی جائے گی. دوسری تنبیہ یہ ہے کہ احادیث صحیحہ جتنے بھی صحیح حدیث ہیں ان میں مراتب ہیں. بعض قوی ہیں، بعض اقوا ہیں، بعض ایسے ہیں جو قابل استدلال ہیں. تیسری تنبیہ یہ، بعض کتابیں ایسی ہیں کہ ان میں روایتوں کا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، اور بعض کتابیں ایسی ہیں جن میں دونوں قسم کی روایتیں ہیں لیکن صحت ان پر غالب ہے، جیسے مسند امام احمد بن حنبل، سنن اربعہ. تو ان میں صحیح روایتیں بھی موجود ہیں،
ضعیف روایتیں بھی موجود ہیں لیکن صحت غالب ہے، اور اس زمانے میں اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ایسے محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے سنن اربعہ اور دیگر کتب کی احادیث کو بھی منقح کر دیا اور ہمیں بآسانی بتلا دیا کہ ان میں سے کون سی روایت صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے۔